چاہوں گا اس بات کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوائد میں ذکر کیا ہے. تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں خلاصے کے طور پر بتا رہا ہوں، بہت ہی اہم ہے، اس کو غور سے سنیے سمجھیے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ارکان الکفر اربعۃ، کفر کے 4 ارکان، کفر کے 4 ارکان کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں الکبر والحسد والغضب والشہوہ. کفر کے 4 ارکان ہیں، 4 پلر ہیں کفر کے. جیسے اسلام کے پلر ہیں اسی طریقے سے کفر کے بھی پلر ہیں، اور ان میں سے ایک پلر کیا ہے؟ الکبر ہے، کبر. اور اسی طریقے سے ایک ہے الحسد، اسی طریقے سے ہے ایک الغضب، اور اسی طریقے سے ایک ہے الشہوہ. یہ جو پلر ہیں کفر کے، اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا یہ دیکھیے. اور یہ چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں، ان چیزوں کو کیسے ختم کیا جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پیدا کیسے ہوتی ہیں، ان کو کیسے ختم کریں گے، ان چیزوں کا نقصان کیا ہوتا ہے. اسی وجہ سے ان باتوں کو میں نے سوچا کہ بتا دیا جائے کفر کے جو 4 ارکان ہیں. تو فرماتے ہیں کہ فالکبر یمنعہ الانقیاد، کہ کبر جو ہے، غرور، گھمنڈ، یہ کیا کرتا ہے؟ جس کے اندر یہ پیدا ہو جاتا ہے نا، اس کو انقیاد سے روک دیتا ہے. انقیاد، کوئی اب کام نہیں کرے گا، اسلام والا کام اب نہیں کر سکتا ہے. جس کے اندر کبر آ گیا تو اس کو روک دیتا ہے انقیاد سے، اطاعت سے روک دیتا ہے، اطاعت سے روک دیتا ہے. اور حسد کیا کرتا ہے؟ الحسد یمنعہ قبول النصیحۃ وبذلها، کہتے ہیں کہ حسد کیا کرتا ہے؟ نصیحت قبول کرنے سے روک دیتا ہے. جس انسان کے اندر حسد پیدا ہو گیا، اب اس آدمی کو یہ حسد کی جو بیماری ہے نصیحت قبول کرنے سے روک دیتا ہے. اب وہ نصیحت کسی کو قبول نہیں کرے گا، اور نہ ہی صحیح سے کسی کو نصیحت کرے گا. یہ بات ہے. اور الغضب، غصہ، غضب کیا کرتا ہے؟ یمنعہ العدل، جس کے اندر غصہ ہو گیا، یہ غصہ اس آدمی کو انصاف کرنے سے روک دیتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ غصہ جو ہے انسان کو انصاف کرنے سے روک دیتا ہے. اور والشہوۃ تمنعہ التفرغ للعبادہ، اور شہوت خواہش پرستی کا نقصان کیا ہوگا؟ جس آدمی کے اندر خواہش پرستی آ گئی تو اس آدمی کو عبادت کے لیے وقت نکالنے سے روک دیتا ہے. عبادت کے لیے وقت نکالنے سے، عبادت کے لیے فارغ ہونے سے بندہ کو روک دیتا ہے. اتنی خطرناک چیز ہے شہوت. تو 4 باتیں ہو گئی، ایک کبر، اور دوسری چیز حسد، تیسری چیز الغضب، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ الشہوہ. تو یہ 4 چیزیں ہیں. اگر بندہ کے اندر کبر آ گیا، غرور آ گیا، تو پھر اطاعت سے دور چلا جاتا ہے. حسد آ گیا تو نصیحت قبول کرنے سے دور چلا جاتا ہے. غضب آ گیا تو اب انصاف نہیں کر پائے گا، عدل نہیں کر پائے گا. اور شہوت کا رسیہ ہو گیا، شہوت پرست ہو گیا، تو عبادت کے لیے پھر وقت وہ نہیں نکال سکتا. عبادت کے لیے وقت نہیں نکال سکتا ہے، وہ فارغ نہیں ہو سکتا ہے. اتنی بڑی بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی. اور آگے دیکھیے اور کیا نقصان ہوگا. کہتے ہیں فَإِذَا انْهَدَمَ رُكْنُ الْكِبْرِ سَهُلَ عَلَيْهِ الْانْقِيَادُ، جب بندے سے کبر کا جو رکن ہے، کبر رکن جو کبر ہے کفر کے 4 ارکان میں سے، یہ اگر ختم ہو جائے تو بندے کے اوپر آسانی ہو جاتی ہے اطاعت کرنا اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اگر حسد ختم ہو جائے تو نصیحت کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر غضب ختم ہو جائے تو عدل کرنا، تواضع، انکساری آسان ہو جاتی ہے. اور پھر اگر شہوت ختم ہو جائے تو صبر کرنا، پاک دامن بننا اور عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہے.
شہوت اگر خواہش پرستی ختم ہو جائے تو صبر بھی بندہ کر پائے گا اور پاک دامن رہے گا، پاک دامن بندہ رہے گا اور عبادت کے لیے وقت بھی نکال پائے گا۔ اور یہ بہت بڑی بات دیکھیے، یہ جو 4 رکن ہے اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہت معمولی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَزَوَالُ الْجِبَالِ عَنْ أَمَاكِنِهَا أَيْسَرُ مِنْ زَوَالِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ، کہتے ہیں کہ پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ختم ہو جانا، ہل جانا، یہ آسان ہے۔ دیکھیے پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ہل جانا، ختم ہو جانا، گھسک جانا، یہ آسان ہے ان 4 چیزوں کے ختم ہو جانے۔ یہ 4 چیزیں اتنی خطرناک ہے کہ امن بولی بہا ولا سیما اذا صارت ہیئات راسخہ، کہتے ہیں یہ 4 باتیں کفر کے ارکان کسی کے اندر گھس جائے تو اس سے یہ چیزیں باہر نکلنا، ان چیزوں کا باہر نکالنا اتنا مشکل ہے کہ پہاڑ کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا یہ بہت آسان ہے، لیکن اس بندے سے یہ 4 چیز کا نکلنا بہت مشکل ہے۔ اب کتنے لوگوں کے پاس یہ سب ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اگر پورے نہ ہو تو کچھ نہ کچھ ہوتی۔ اور یاد رکھیے جتنے بھی دنیا میں کافر ملے یہ 4 باتیں آپ ضرور پائیں، 4 باتیں ضرور پائیں گے۔ اگر کبر ہے اسی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتا، اطاعت نہیں کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، حسد ہے اسی وجہ سے وہ نصیحت قبول نہیں کرتا، اور غضب ہے اسی وجہ سے اللہ کے ساتھ عدل نہیں کرتا، اور شہوت ہے اسی وجہ سے اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا۔ یہ تمام کافروں کے اندر یہ 4 باتیں ہیں، ہوتی ہیں، اور کسی انسان کے اندر یہ داخل ہو جائے تو بہت مشکل ہے۔ اور کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ لَهُ مَعَهَا عَمَلٌ الْبَتَّةً، کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل بندے کا، یہ چیز رہنے کے ساتھ ساتھ کوئی بھی آدمی کا عمل سیدھا نہیں ہو سکتا ہے، کچھ بھی عمل کرے کبھی بھی سیدھا وہ عمل نہیں ہو پائے گا یہ 4 باتیں کسی کے اندر آ گئی تو۔ اور کہتے ہیں کہ اس کا نفس کبھی بھی پاک صاف نہیں ہو سکتا ہے ان چیزوں کے رہتے ہوئے، ان چیزوں کی موجودگی میں کسی کا نفس پاک نہیں رہ سکتا ہے۔ کہتے ہیں کلما اجتہد فی العمل افسدته علیہ هذه الاربع، کہتے ہیں جب وہ محنت کرے گا کہ کوئی عمل کرے لیکن یہ 4 ارکان جو کفر کے ہیں یہ ارکان اس کے عمل کو برباد کر دیں گے، اس کے عمل کو برباد کر دیں گے۔ کبھی کبر رکاوٹ بن کر کے، اور کبھی حسد رکاوٹ بن کر کے آئے، اور کبھی غصہ رکاوٹ بن کر کے آئے گا، کبھی شہوت رکاوٹ بن کر کے آئے گا، کبھی بھی وہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا یہ 4 باتیں آڑ ہو جائیں گی اور رکاوٹ بنے گی۔ اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں جب بھی بندہ محنت کرے گا عمل کے لیے تو یہ 4 چیزیں اس کے اعمال کو برباد کر دیں گے۔ اور کہتے ہیں وَكُلُّ الْآفَاتِ مُتَوَلِّدَةٌ مِنْهَا، تمام آفتیں انہی 4 چیزوں سے پیدا ہوتی، تمام آفتیں، مشکلات، مصیبتیں، رکاوٹیں انہی 4 چیزوں سے پیدا ہو کر کے آتی، اسی وجہ سے کفر کے ارکان ہیں۔ کہتے ہیں کہ لیکن جب دل میں یہ 4 باتیں بالکل مستحکم ہو جائے اور مضبوط ہو جائے، کسی بندے کے دل میں یہ 4 باتیں گھر کر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اذا استحکمت فی القلب ارته الباطل فی صورت الحق والحق فی صورت الباطل والمعروف فی صورت المنکر والمنکر فی صورت المعروف وقربت منه الدنیا وبعدت منه الآخرہ۔ اللہ المستعان۔ کیا کہتے ہیں؟ کسی آدمی کے دل میں جب یہ 4 چیزیں مضبوط ہو جائے، یہ 4 چیزیں جس کے اندر آ جاتی ہیں تو یہ جو بیماریاں ہیں ارکان کفر کے، یہ کیا کام کرتے ہیں؟ اس بندے کو باطل جو ہے باطل چیز کو دکھاتے ہیں حق پہ بنا کر، وہ بندہ باطل کو حق دیکھتا ہے، حق کی شکل صورت میں دیکھتا ہے اور حق کو باطل کی شکل میں دیکھتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ معروف جو معروف کام ہے
معروف کو منکر کی صورت میں دیکھتا ہے اور منکر کو معروف کی شکل میں دیکھتا ہے، پورا الٹا ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہوتا ہے کہ چار چیزیں اس کے اندر ہے، آپ غور کر لیجیے، آپ غور کر لیجیے، حق کو باطل سمجھے گا، باطل کو حق سمجھے گا، اور معروف کو، جو توحید ہے سب سے بڑا معروف توحید ہے، اس کو وہ منکر سمجھے گا، منکر سب سے بڑا منکر جو ہے وہ شرک ہے، تو الٹا کر دے گا وہ، اور یہی ہوتا ہے۔ اور کیا ہوگا؟ دنیا اس کے قریب ہو جائے گی، دنیا اس کے قریب ہو جائے گی اور آخرت اس سے دور چلی جائے گی، آخرت اس سے دور چلی جائے گی۔ اور کہتے ہیں وَإِذَا تَأَمَّلْتَ كُفْرَ الْأُمَمِ رَأَيْتَهُ نَاشِئًا مِنْهَا، اگر تو امت میں جو کفر پیدا ہوتا ہے، اور کفر جو لوگ امت کے لوگ اس امت میں کفر جو پیدا ہوا ہے، کفر کرتے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو یہ انہی چار چیزوں سے نکلی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، انہی چار چیزوں سے نکلے ہوئے ہیں۔ امتوں میں کفر جہاں جہاں پھیلتا ہے یہی چار چیزیں ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں بلکہ علیہا یقع العذاب، علیہا یقع العذاب وتکون خفتہ وشدتہ بحسب خفتها وشدت، کہتے ہیں کہ امتوں پر جو عذاب آتے ہیں اسی وجہ سے آتے ہیں، امتوں پر جو عذاب آتے ہیں اسی وجہ سے عذاب آتے ہیں، اور عذاب کبھی ہلکا اور کبھی بھاری ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں ہلکا کب ہوتا ہے؟ جب یہ چیزیں ہلکی ہوتی ہیں تب ہلکا عذاب ہوتا ہے، اگر یہ چیزیں بھاری ہو گئی، زیادہ ہو گئی، تو زیادہ عذاب۔ یہ چار چیزیں اتنی خطرناک، اتنی خطرناک ہے، اور فرماتے ہیں فمن فتحها على نفسه فتح علیہ ابواب السرور، ابواب السرور، کہتے ہیں جس آدمی نے اپنے اوپر یہ چار چیزوں کا دروازہ کھول لیا، یہ جو کفر کے ارکان ہے، چار چیزوں کا دروازہ کھول لیا اپنے لیے اور وہ چیزوں کو آنے دیا، تو اس آدمی نے اپنے لیے تمام شر کے دروازے ہی کو کھول دیا، تمام شر اس کے اندر آ جائے۔ اگر یہ دروازہ کھول دیا، چار چیزوں کا دروازہ، کبر کا دروازہ کھول کر کے کبر داخل کر لیا اپنے اندر، حسد داخل کر لیا، غضب داخل کر لیا، اور شہوت پرستی داخل کر لیا، تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس نے پورے شر فتنہ فساد کا دروازہ اپنے اوپر کھول لیا ہے۔ اور یہ چیز کیا سمجھ رہے ہیں؟ کتنے لوگوں کے اندر یہ چیز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چیزیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ گرچہ وہ شر، وہ مصیبتیں، فتنے فوراً آئیں گے یا تو بعد میں آئیں گے، لیکن آئیں گے، فوراً آ سکتے ہیں یا تو بعد میں آئیں گے، لیکن آئیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنے اوپر ان چار چیزوں کا دروازہ بند کر لیا، تو اس نے تمام شر فتنہ فساد کا دروازہ ہی بند کر لیا۔ چار چیزوں کا دروازہ اگر بند کر لیا تو تمام فتنوں فساد اور شر کا دروازہ بند کر لیا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اطاعت سے، اخلاص سے، توبہ سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے بندے کو روکتا ہے، روک دیتی ہیں یہ چیزیں۔ اور کہتے ہیں حق کے قبول کرنے، مسلمانوں کو نصیحت کرنے، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرنے، اور اللہ کے مخلوق کے لیے بھی نرمی سے روک دیتی یہ چیزیں۔ اللہ کے لیے وہ جھکے گا نہیں تو بندوں کے لیے نرمی بھی اختیار نہیں کرے گا۔ یہ چار چیزیں ایسی خطرناک ہے۔ اچھا، یہ چیز پیدا کیسے ہوئی؟ یہ تو نقصان ہے، یہ نقصان ہے، ان چار چیزوں کے نقصانات ہیں۔ یہ کہاں سے پیدا، کہاں سے ہوتی ہے؟ کہتے ہیں منشاء هذه الاربعه من جهله بربه وجهله بنفسه، کہتے ہیں یہ چاروں چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں، پیدا ہونے کی دو وجہ ہے، پیدا ہونے کی دو وجہ ہے۔ آدمی کا اپنے رب کو نہ جاننا، آدمی کا اپنے رب کو نہ جاننا، اپنے رب کے بارے میں جاہل بن جانا، جہالت میں رہنا، اپنے رب کے بارے میں جاہل بننا، اور اپنے آپ کو نہ پہچاننا، یہ دو چیزیں۔ ایک تو جس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا اس کے اندر یہ باتیں آ جائیں گی، دوسری جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس چیز سے بنا ہوں، اپنی حقیقت کو نہیں جان پایا، یہ دو چیزیں اگر ہیں
اپنے رب کے بارے میں جہالت اور اپنے نفس کے بارے میں جہالت، یہ چار باتیں آٹومیٹکلی آ جائیں گی. یہ پیدا ہونے کی یہ چاروں چیزیں پیدا ہی ہوتی ہیں انہی دو چیزوں سے. اور دنیا میں آپ دیکھ لیجیے جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اللہ کو پہچان ہی نہیں، اللہ کی قدر کو، قدرت کو، اللہ رب العالمین کی بڑائی کو پہچانتے نہیں، اور اپنے نفس کو بھی نہیں پہچان پائے کہ ہے کیا، اس کی حیثیت کیا ہے. اسی وجہ سے غرور کر رہا ہے نا. اگر جان لے کہ منی کے قطرے سے پیدا ہوا ہوں تو بندہ فخر کرے گا. جو انسان 2 بار شرمگاہ سے نکلا ہے وہ فخر کرے گا. ایک بار باپ کے شرمگاہ سے منی کی شکل میں نکلا اور دوسری بار ماں کے شرمگاہ سے بچے کی شکل میں نکلا، وہ فخر کرے گا؟ نہیں کرے گا. اپنی حیثیت اگر جان لے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی وجہ سے یہ جو 4 چیزیں آتی ہیں اپنے رب کے بارے میں جہالت کی وجہ سے اور اپنے بارے میں جہالت کی وجہ سے، کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَوْ عَرَفَ رَبَّهُ، اگر بندہ اپنے رب کے بارے میں جان لے بصفات الکمال، اپنے رب کو اس کے کامل صفات کے ذریعے سے پہچان لے اور اس کی جو جلال والی صفات ہے اس کو جان لے اور اپنی ذات کے نقص عیب آفت کو جان لے، لم یتکبر، وہ تکبر نہیں کرے، وہ تکبر نہیں کرے گا اور نہ ہی گستائے گا. کس بات سے گستائے گا؟ غصہ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی سے حسد کرے گا. جس کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے، حسد وہی ہے نا کہ اگر کسی ان کو کچھ نعمت ملی ہے تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں ختم ہو جائے، وہ چیز مل جائے، مجھ کو مل جائے، یہ تو حسد ہے. جب اللہ رب العالمین کے بارے میں بندہ جانے گا اور اپنے بارے میں جانے گا تو کسی سے حسد بھی نہیں کرے گا، کسی سے غصہ بھی نہیں کرے گا اور کبر تکبر بھی اس کے پاس نہیں ہوگی. یہ چیزیں کہتے ہیں کہ حسد دراصل جو ہے فَإِنَّ الْحَسَدَ فِي الْحَقِيقَةِ نَوْعٌ مِّن مَعَادَاتِ اللَّهِ، کہتے ہیں کہ حسد حقیقت میں اللہ سے دشمنی کی ایک قسم ہے. حسد کرنا کسی سے اللہ کی دشمنی کی قسم ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ وہ اللہ، حسد کرنے والا اللہ کی نعمت کو ناپسند کر رہا ہے دوسرے کو کے اوپر دیکھ کر، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو ملنے کا حق نہیں ہے، میں اس کا حقدار. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کو نعمت دے اور بندہ سمجھ رہا ہے کہ وہ نعمت ختم ہو جائے. تو اللہ رب العالمین سے دشمنی کی ایک شکل ہے اور اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ کی محبت سے ایک دشمنی ہے. اور کہتے ہیں ابلیس جو اللہ تعالیٰ کا حقیقی دشمن تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ اس نے حسد کیا. یہ بات ہے. اچھا یہ ہو گئی. تو مختصر سے ہم لوگ یہ سنتے ہیں یہ چیزیں ختم کیسے ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ چیزیں ختم کیسے ہوگی، اس کی خرابی بھی ہم لوگ سنیں اور کہاں سے پیدا ہوئی یہ سنیں. یہ چیز ختم کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں کہ فَقَلُوا هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ بِمَعْرِفَةِ اللَّهِ وَتَوْحِيدِهِ وَالرَّضَا بِهِ وَعَنْهُ وَالْإِنَابَةُ إِلَيْهِ. کہتے ہیں کہ کبر اور حسد دونوں کے ختم کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت، اس کے توحید کی معرفت، اللہ سے راضی ہونا، اللہ کی طرف پلٹنا. اس سے بندے کو کیا ہوتا ہے؟ کبر ختم ہو جاتا ہے، غرور ختم ہو جاتا ہے، حسد بھی ختم ہو جاتا ہے. اور غصہ ختم کرنے کی بات کیا ہے اور ذریعہ کیا ہے؟ غصہ کیسے ختم ہوگا؟ کہتے ہیں وَقَلْعُ الْغَضَبِ بِمَعْرِفَةِ النَّفْسِ. غصہ ختم ہونے کا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پہچانے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. تب وہ غصہ کرنے کا حقدار ہی نہیں ہو اگر پہچان لے گا تو. اور اللہ رب العالمین کی رضا اس پر بھاری پڑ جائے گی، غصہ پر. تو یہ سب باتیں ہیں مختصر. اور شہوت ختم کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ دیکھیے کبر اور حسد ختم کرنے کا ذریعہ ہے اللہ کی معرفت ہو، اللہ کی توحید کی معرفت ہو، اللہ تعالیٰ سے راضی ہو، اللہ کی طرف پلٹے بندہ. اور غصہ ختم کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کی حقیقت پہچانے کے بندہ کیا ہے. اور شہوت خواہش نفس ختم کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ صحت العلم والمعرفہ،
صحیح علم، صحیح جانکاری، صحیح علم، صحیح جانکاری، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے شہوت ختم ہو جاتی ہے، اس سے خواہشات ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم لوگوں کو تعجب ہوتا ہے نا کہ بہت سارے علماء شادی ہی نہیں کی۔ ایک انسانی شہوت، جسم کی ایک شہوت ہے، انسانی شہوت ہے، وہ کیوں کنٹرول ہو جاتا ہے؟ صحیح علم، صحیح معرفت سے، صحیح علم، صحیح معرفت سے وہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے بہت سارے علماء شادی نہیں کی، اس کی وجہ یہی ہے، اگر کسی کے پاس صحیح علم، صحیح معرفت نہیں ہے، وہ کنٹرول ہی نہیں کر سکتا، نہ ہی جسمانی خواہشات پر کنٹرول کر سکتا ہے، اور نہ ہی دلی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے، نہ ہی زبانی مزہ، حرام چیز چکھنا شروع کر دے گا۔ ہاتھ کی شہوت، ہاتھ کا یہ خواہش ہے کہ چھوئیں، دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور پورا جسم پر پھیلتی ہے، یاد رکھیں، جسم میں جڑ پیدا ہوتی ہے خواہشات، اور آنکھ سے باہر نکلتی ہے، غلط غلط چیزوں کو دیکھتی ہے، زبان سے باہر نکلتی ہے کہ غلط چیزوں کو چکھتی ہے، اور پیر سے نکلتی ہے کہ وہ پیر سے غلط غلط چیزوں کی طرف جاتا ہے، اور ہاتھ سے غلط چیزوں کو چھوتا ہے، بس میں رہی ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتا ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتا ہے۔ یہ سب کنٹرول صحیح علم اور معرفت سے ہوتا ہے، صحیح علم اور معرفت سے ہوتا ہے۔ جس نے صحیح علم اور معرفت کا دروازہ بند کر دیا، اس نے ان تمام چیزوں کا دروازہ بند کر دیا، شہوت کا دروازہ کھول دے گا، چاہے آدمی کو سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن ہے وہ شہوت پر، گرچہ عورتوں کا شہوت نہیں ہے، لیکن دوسری چیزوں کا شہوت اس کے اندر ہو جائے گی، بدعات کی شہوت، معمولی نہیں، بدعات کی شہوت، سنت سے رشتہ توڑ لے گا، بدعات کی شہوت گھس جائے تو سنت کو پسند ہی نہیں کرے گا، بدعت کو پسند کرنا اسٹارٹ کر دے گا، شرک کی شہوت گھس گئی، توحید کی شہوت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلے سب ہوتے ہیں۔ اور ایک آخری بات انہوں نے ذکر کیا ہے، بات ختم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ غضب جو ہے، غضب، غصہ، کہتے ہیں فالغضب مثل السبع اذا افلته صاحبه بدأ بعقله، کہتے ہیں کہ غصہ، غضب جو ہے، یہ وحشی جانور کی طرح ہے، غصہ وحشی جانور کی طرح ہے۔ کوئی اگر وحشی جانور پالا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کھلا رہا ہے، چھوڑے گا تو اسی پر حملہ کر دے گا، بات میں آ رہی ہے؟ تو شہوت، یہ غضب اسی طرح ہے، بندہ اگر غضب پال رہا ہے اپنے اندر تو سب سے پہلا حملہ اسی آدمی پر کرے گا، بات میں آ رہی ہے؟ تو یہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا بہترین مثال دیا کہ غضب جو ہے وحشی جانور کی طرح ہے، چیر پھاڑ کرنے والے جانور کی طرح ہے، اگر اس کو پالنے والا چھوڑتا ہے، ایسے ہی کنٹرول سے باہر کر دے گا تو پھر اسی پر حملہ کرے گا، اسی پر حملہ کرے گا، کھا جائے گا، اس کو کھا جائے گا۔ اور کہتے ہیں والشہوہ مثل النار اذا اضرمها صاحبها بدأت باحراقه، کہتے ہیں کہ شہوت جو ہے، شہوت، خواہش پرستی، یہ آگ کی طرح ہے، شہوت پرستی آگ کی طرح ہے۔ آگ اگر کسی نے بھڑکایا اور اس کو گرم کر دیا آگ کو، تو کیا اگر وہ ہاتھ رکھے گا تو آگ جلائے کہ نہیں جلائے؟ آگ جس نے جلایا تو کیا سوچے گی آگ کہ اس نے جلایا تو میرا مالک ہے، چھوڑ دیتی ہوں، ایسے کرے گی نہ۔ آگ جلانے والے کو نقصان ہوگا، آگ جلانے، کسی نے آگ جلا کر کے رکھا ہے تو اسی کو نقصان ہوگا، اسی کو نقصان ہوگا۔ گھر میں آگ جلا دیجیے تو گھر نیا ہو جائے گا، کیا ختم ہو جائے گا نا مسئلہ، گھر جل کر برباد ہو جائے گا۔ شہوت بھی انسان کے دین کو اسی طرح ختم کر، شہوت، قرآن حدیث ایک طرف ہم کو بلا رہا ہے، ہم دل کی چاہت یہ ہے کہ ادھر جائیں، ادھر جائیں، ادھر جائیں، ہمارا دین ہی ختم ہو جائے، جلا کر رکھ کر دے گا وہ شہوت۔ اور کہتے ہیں الکبر بمنزلۃ منازعۃ الملک، کہتے ہیں کہ کبر، غرور، گھمنڈ بادشاہ سے ٹکرانے کی طرح ہے، بادشاہ سے اگر کوئی ٹکرا گیا تو بادشاہ کیا کرے گا؟ یا تو ہلاک کر دے گا، اس کو مروا دے گا، یا تو اپنے دربار میں آنے سے روک دے گا، بس میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی
اس کا حقدار اللہ ہے. اگر کوئی آدمی بڑائی کر رہا ہے تو گویا کہ اللہ سے لڑ رہا ہے, تو اللہ کیا کرے گا؟ یا تو ہلاک کر دے گا. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ٹخنوں سے نیچے یہ اپنے کپڑوں کو لٹکانا کیا ہے؟ تکبر ہے نا, تکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک آدمی لٹکا کر چل رہا تھا, اللہ نے زمین پر دھسا دیا, اللہ نے زمین پر دھسا دیا, تو اللہ رب العالمین اس کو ہلاک کر دیتا ہے. یا تو اگر ہلاک نہیں کیا تو اپنے دربار اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے, اپنے دربار اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. اور کہتے ہیں حسد جو ہے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ والحسد بمنزلۃ معادات من ہوا اقدر منکا. کہتے ہیں کہ حسد جو ہے, حسد کا معاملہ ایسے ہے کہ کوئی آدمی مجھ سے زیادہ طاقتور ہے, مجھ سے زیادہ طاقتور ہے, اس سے میں دشمنی کر رہا, لڑنے کے لیے تیار ہو رہا, مجھ سے زیادہ طاقتور ہے, لڑنے کے لیے تیار ہو رہا ہوں, تو کیا کرے گا؟ مجھ کو پٹک پٹک کر مار دے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو یہی حال حسد, یہی حال حسد کا ہے. تو کہتے ہیں والذی یغلب شہوتہ وغضبہ, جس آدمی کے اوپر اس کی شہوت غالب آ جائے, اس کا غصہ غالب آ جائے, تو اس کے شیطان جو ہے, شیطان اس کے پیچھے چل جاتا ہے. اور جو آدمی اپنے شہوت پر غالب آ جائے, اپنے غصے پر غالب آ جائے, تو شیطان اس کے سائے سے بھی دور جاتا ہے, اس کے سائے سے بھی دور بھاگ جاتا ہے. شیطان کا بس اس پر نہیں چلے گا. کس پر؟ جو اپنے شہوت پر کنٹرول کرتا ہے اور غصے پر کنٹرول کرتا ہے, تو شیطان اس کے سائے سے بھی دور جائے گا. اور اگر شہوت اور غضب کنٹرول نہیں کر پایا تو پھر مسئلہ بہت ٹیڑھا کر دیتا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی. خلاصہ یہ ہے کہ کفر کے 4 ارکان, کفر کے 4 ارکان ہیں. ایک کیا؟ کبر, غرور, گھمنڈ. اور دوسرا کیا ہے؟ حسد. اور تیسرا کیا ہے؟ غضب, غصہ. اور چوتھا کیا ہے؟ شہوت. دنیا کے تمام کافروں کے اندر یہ 4 چیزیں پائیں, یہ 4 چیزیں پائیں گے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم نے دیکھ لیا کہ کبر آئے گا تو اطاعت سے دور چلے جائیں گے, اطاعت سے دور چلے جائیں گے. اور اگر حسد آ گیا تو نصیحت قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی کو صحیح نصیحت کر سکتے ہیں. اگر غضب آ گیا تو عدل ختم کر دے گا, اور شہوت آ گیا تو عبادت کے لیے وقت نکالنا ختم ہو گیا. یہ چاروں چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ بھی ہم نے سنا کہ چاروں چیزیں پیدا ہوتی ہیں اللہ رب العالمین کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے, اللہ رب العالمین کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے, اور اپنے آپ کو نہ پہچاننے کی وجہ سے. ہم کیا ہے ہم کو ابھی تک معلوم نہیں, یہ اس کی وجہ سے. اور پھر کئی باتیں اس طریقے سے آئی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق